ابو طاہر خراسانی کا دور تھا۔ خراسان میں ایک آدمی، ایک لوہار کسی اور علاقے کا، وہ بیچارہ مزدوری کرنے کے لیے خراسان میں پہنچ گیا، لوہاروں کا کام کرتا تھا، دوسرے ملک میں چلا گیا، مزدوری کرتا رہا، 6 ماہ تک کچھ نہ کچھ جمع کیا۔ آج کل کا دور نہیں تھا کہ جناب فون کر لیا یا واٹس اپ کر لیا، وہ تو آدمی گیا تو گیا، آیا تو آیا۔ 6 مہینے لگ گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ اپنا مال وغیرہ جو کچھ بھی اس نے کمایا تھا مزدوری جمع کر کے واپسی آ رہا ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے، تو راستے میں پولیس والوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کا مال وغیرہ بھی لے لیا اور اس کو جیل میں بھی پہنچا دیا۔ اب ابو طاہر خراسانی رات کو سونا چاہتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ اس کے تخت کو 4 فرشتے اٹھا کر جا رہے ہیں، اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کی پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر وہ ٹہلنے لگتا ہے، ایک بے چینی ہے۔ جب کافی رات اس کی اس طرح گزری تو اس نے جیل کے جیلر کو بلایا اور اسے کہا، دیکھو ہماری جیل میں کوئی آدمی بے گناہ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور میرے تخت کو بار بار اٹھایا جاتا ہے؟ اس نے کہا، ایک شخص کل آیا ہے جیل میں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ بے گناہ ہے یا نہیں، لیکن اس نے ایک کام کر رکھا ہے، جب سے آیا ہے مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے اور رب سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، بس اتنا مجھے پتا ہے۔ ابو طاہر خراسانی کہنے لگا، مجھے لگتا ہے یہی آدمی مظلوم ہے اور اسی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حالات گزر رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں جیل میں پہنچا رات کے وقت میں اور اس آدمی کو بلایا، کہا تمہارا کیا قصہ ہے؟ سارا قصہ سنا، معلوم ہو گیا کہ یہ بے گناہ قید ہے۔ تو اس آدمی سے کہا، دیکھو میں تمہیں 3 باتیں کرتا ہوں، ایک بات تو یہ کہ میری حکومت میں تمہارے ساتھ ظلم ہوا، تم وہ ظلم مجھے معاف کر دو، کل قیامت میں نہ پکڑنا، اور دوسری بات یہ کہ میں 1000 دینار تمہیں دیتا ہوں اپنی طرف سے ہدیہ، وہ قبول کر لو، اور تیسری بات یہ کہ آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑے، کبھی تمہیں کوئی مشکل آئے، کبھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، کبھی تمہیں کوئی چیز ضرورت ہو، تم میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ وہ لوہار کہنے لگا، وہ غریب لوہار مزدور بیچارہ، وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلی 2 باتیں منظور ہے، ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا، کل قیامت میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، دوسری بات بھی منظور ہے، آپ اپنی طرف سے ہدیہ دے رہے ہو 1000 دینار، وہ بھی قبول ہے، لیکن تیسری بات میں نہیں مانتا۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ لوگ تو بادشاہوں سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اگر بادشاہ آفر کر دے کہ مجھے بتانا تمہاری کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، بادشاہوں کے دربار میں جا کر جانا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں آفر کر رہا ہوں کہ تم مجھے اپنی حاجت ضرورت بتانا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کہتے ہو یہ بات قبول نہیں ہے۔ تو وہ مزدور کہنے لگا، جس رب نے، جس کو میں نے پکارا ہے، جس رب نے بادشاہ کو رات کو جگا کر میرے سامنے معافی منگوائی ہے، میں اس رب کو چھوڑ کر تیرے پاس آؤں گا؟ میں تیرا دربار ڈھونڈتا پھروں گا کہ بادشاہ کہاں ہے، سویا ہوا ہے، جاگا ہوا ہے، کہاں ہے کہاں نہیں ہے، اس کو ضرورت پیش کروں گا۔ میں اس رب سے نہیں کہوں گا جس نے ایک مزدور آدمی سے، پردیسی آدمی سے بادشاہ کو جگا کر معافی منگوائی ہے اور اس کے ہاتھ سے پیسے دلوائے ہیں، میں اپنے رب کو چھوڑ کر اور کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور ہم نے سب سے سوال کیا، اگر نہیں کیا تو اپنے رب سے نہیں کیا۔